تنظیم تنفس اور تعداد۔ تنظیم تنفس سینے کے جوب میں وسعت دو طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب سینے کے عضلات کی بیرونی تہہ کے سکڑنے سے سینے کی ہڈی اوپر اٹھتی ہے اور پسلیاں کسی قدر باہر کی طرف کھنچ جاتی ہیں۔ نمبر 2، پردہ شکم کے سکڑنے سے سینے کی فضا طول میں بڑھ جاتی ہے اور ہوا کا اندرونی دباؤ کم ہو جاتا ہے، اس سے ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ سینے کے تمام حصے لچکدار ہوتے ہیں اور یہ پھیلنے کے بعد اپنی اصلی حالت پر آنے کے لیے از خود سکڑتے ہیں، جس سے پسلیوں کے عضلات کی اندرونی تہہ بھی سکڑتی ہے اور پردہ شکم اوپر کی طرف پھیل جاتا ہے۔ سینے کی فضا تنگ ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں پر دباؤ پڑنے سے ہوا باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اس طرح پھیپھڑوں میں ہوا داخل اور خارج ہوتی رہتی ہے اور عمل تنفس پورا ہوتا ہے۔ بعض لوگ جب سانس لیتے ہیں تو ان کے سینے کے بلائی عضلات زیادہ کام کرتے ہیں، نیچے کے عضلات اور پردہ شکم کم حرکت کرتے ہیں۔ اس حالت کو صدری تنفس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ جب سانس لیتے ہیں تو ان کا پردہ شکم اور سینے کے نیچے کے عضلات زیادہ کام کرتے ہیں۔ اس حالت میں سینے کی نسبت پیٹ زیادہ کام کرتا ہے۔ اس حالت کو بطنی تنفس کہا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے سانس لینے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ایسی حالت میں پیٹ اور سینے کے عضلات تنفس میں حصہ لیتے ہیں۔ تعداد عام طور پر جوان آدمی میں تنفس کی تعداد فی منٹ 14 سے 18 تک ہوتی ہے۔ سانس داخل ہونے کے فوراً بعد خارج ہو جاتا ہے۔ اخراج تنفس کے بعد تھوڑا سا سکون ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سانس داخل ہوتا ہے۔ بچے جوانوں کی نسبت تیزی سے سانس لیتے ہیں، چنانچہ ان میں تنفس کی تعداد فی منٹ 40 ہوتی ہے۔ جوانوں میں بھی عموماً 25 اور ورزش یا سخت محنت کے بعد 33 یا 35 مرتبہ تک ہو جاتی ہے۔ حرکات قلب اور تنفس کی تعداد میں 1 اور 4 کا فرق ہوتا ہے، لیکن مرض کی حالت میں اس تناسب میں فرق آ جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں ہوا کی مقدار۔ جب ہم معمولی طور پر سانس لیتے ہیں تو پھیپھڑوں سے پھول کر سینے کی فضا بھر جاتی ہے، لیکن پھر بھی سینے میں گنجائش رہتی ہے۔ ایک صحت مند آدمی کے ہر سانس کے ساتھ 350 سی سی سے 500 سی سی تک ہوا داخل ہو سکتی ہے اور سانس خارج کرتے ہوئے 500 سی سی ہوا خارج ہوتی ہے۔ اس کو ہوائے تنفس کہتے ہیں، لیکن ایک معمولی سانس لینے کے بعد اگر زور سے سانس اندر لیا جائے تو 1500 سی سی ہوا پھیپھڑوں میں داخل کی جا سکتی ہے۔ اس کو ہوائے اضافی کمپلیمنٹل ایئر کہتے ہیں۔ ایک معمولی سانس کے بعد اور معمولی سانس خارج کرنے کے بعد اگر ہوا زور سے خارج کی جائے تو مزید 1500 سی سی ہوا پھیپھڑوں سے خارج کی جا سکتی ہے۔ اس کو ہوائے اضافی ریزرو ایئر کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کچھ ہوا پھیپھڑوں میں موجود رہتی ہے، اس کی مقدار بھی تقریباً 1500 سی سی ہوتی ہے۔ یہ سانس خارج کرنے کی کسی بھی کوشش اور طاقت سے خارج نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہوائے باقی ریزیڈولر ایئر کہتے ہیں۔ انسان کے جسم میں جس قدر ہوا جا سکتی ہے اس سے اس کے سینے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کو وسعت سردی وائٹل کیپیسٹی آف دا چسٹ کہتے ہیں۔ زور سے سانس لینے کے بعد اگر زور سے سانس خارج کیا جائے تو 3500 مکعب سینٹی میٹر ہوا خارج ہوگی، گویا یہ وسعت سردی ہے۔ یہ ہوائے تنفس، ہوائے اضافی اور ہوائے محفوظ کا مجموعہ ہے۔ ہوائے باقی ہمیشہ اندر رہتی ہے، اس لیے وہ خارج نہیں ہوتی۔ مندرجہ ذیل باتیں ایسی ہیں جو اپنا اثر نظام تنفس پر ضرور ڈالتی ہیں، مثلا قد و قامت، عمر، کشش ثقل وغیرہ۔